لمبے درختوں، ہرے کھیتوں اور نیلے آسمان کے نیچے ایک دریا بہتا تھا جو بظاہر تو ایک قدرتی حسن کا شاہکار لگتا تھا، مگر اصل میں دو بہنوں کے بیچ ایک نادیدہ سی دیوار تھا جو ان کے دلوں کو جدا کرنے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اس دریا کے بائیں کنارے پر ماہین کا گھر تھا، ایک سادہ سا کچا مکان جس کی چھت پر اکثر کبوتروں کی آوازیں گونجتی رہتی۔ دریا کے دائیں کنارے پر فریحہ رہتی تھی، اس کی چھوٹی بہن جو بچپن میں ہر رات ماہین کے بازو پر سر رکھ کر سوتی تھی اور اب روزانہ دریا کے پار سے اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے صبح سب سے پہلے چھت پر چڑھتی تھی۔ دونوں کے شوہر زمینداروں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور دونوں بہنوں کی شادیاں کچھ سال کے فرق سے ہوئیں، لیکن قسمت نے انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے دیا۔ شادی کے بعد بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جہاں بھی رہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہیں گی، اس لیے دونوں کے شوہروں نے دریا کے دونوں طرف ایک جیسے مکان بنوائے۔ بس ایک فرق تھا، درمیان میں دریا بہتا تھا۔ صبح سورج نکلتے ہی دونوں بہنیں چھت پر آ جاتی، ایک دوسرے کو دور سے ہاتھ ہلا کر سلام کرتی۔ آوازیں مارنا ان کا انداز تھا، جیسے بچپن ابھی بھی ان کے اندر زندہ ہو۔ دریا کے بیچ لہروں کی سرگوشیوں میں ان کی دعائیں، باتیں اور راز شامل ہو گئے تھے۔ دن بھر دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتی، مگر شام ہوتے ہی وہ دونوں دریا کے کنارے آ جاتی، ایک دوسرے کو دیکھتی اور اکثر آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ باتیں کر جاتی جو لفظوں سے زیادہ سچی ہوتی۔ ایک سال گاؤں میں شدید بارشیں ہوئیں، دریا میں طغیانی آ گئی، پانی اپنی حدیں پار کر گیا اور لوگوں کے گھروں تک پہنچ گیا۔ فریحہ کے شوہر کا کھیت سیلاب میں بہہ گیا اور ان پر قرض چڑھ گیا، ان کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی دشوار ہو گئی۔ ماہین جو خود بھی معاشی مسائل کا شکار تھی، روز چپکے سے اپنی چھت سے بندھے ایک رسی پر کپڑوں میں لپیٹ کر آٹا، چاول اور سبزیاں باندھ کر دریا کے پار بھیج دیتی۔ فریحہ اسے جان گئی تھی، مگر دونوں نے کبھی کچھ کہا نہیں۔ ایک رات فریحہ کی بیٹی کو تیز بخار ہوا، کوئی دوا کام نہ آئی، اسپتال دور تھا، راستے بند تھے اور کشتی بھی دستیاب نہ تھی۔ ماہین نے جب چھت سے فریحہ کو بے چین دیکھا تو فوراً اپنی چھوٹی کشتی نکالی اور رات کے اندھیرے میں طغیانی سے بھرا ہوا دریا عبور کیا۔ لوگ چیختے رہے کہ جان خطرے میں ہے، مگر وہ صرف ایک بات کہتی گئی، وہ میری بہن ہے، میں رک نہیں سکتی۔ فریحہ کے گھر پہنچتے ہی اس نے بچی کو اپنے ہاتھ سے دوا دی، ماتھے پر گیلا کپڑا رکھا اور ساری رات جاگتی رہی۔ اگلی صبح جب بچی کی طبیعت سنبھلی تو فریحہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، ماہین تو صرف میری بہن نہیں، میرا سائبان ہے۔ ماہین نے اس کا ہاتھ تھام کر جواب دیا، تو میرا عکس ہے، میں تیرے بغیر ادھوری ہوں۔ سال گزرتے گئے، وقت نے چہرے پر جھریاں ڈال دیں، بالوں کو سفید کر دیا، مگر بہنوں کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا گیا۔ اب وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر بچوں کو اپنے قصے سناتی، وہ بتاتی کہ کیسے ایک دریا کبھی ان کے بیچ نہیں آیا، کیونکہ جب دل ایک ہوں تو فاصلوں کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ ان کی بیٹیاں اور بہویں بھی اسی جذبے کے تحت ایک دوسرے کا ساتھ دینے لگیں۔ مہمانیاں دونوں گھروں میں ایک ساتھ ہوتی، تہوار دونوں کناروں پر ایک جیسے منائے جاتے۔ کبھی فریحہ بیمار ہوتی تو ماہین کشتی لے کر دوائیں لے آتی، اور کبھی ماہین کے گھر کوئی مسئلہ ہوتا تو فریحہ اپنی دعاؤں اور ہمدردیوں کا تھال دریا پر بہا دیتی۔ ایک دن جب ماہین کی طبیعت شدید خراب ہوئی اور ڈاکٹروں نے کہا کہ شاید زیادہ وقت نہیں بچا، تو فریحہ نے ساری رات کشتی میں دریا کے پار بیٹھ کر اپنی بہن کو دیکھتے ہوئے گزاری۔ بس مجھے دیکھتی رہنا، یہ ماہین کا آخری جملہ تھا، اور جب وہ آنکھیں بند کر گئی تو فریحہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اب دریا کے پار صرف خالی پن ہے۔ ماہین کی وفات کے بعد بھی فریحہ روز شام کو دریا کے کنارے بیٹھتی، اپنے ہاتھ میں وہی پرانا رومال لیتی جو بچپن میں ماہین نے اسے دیا تھا، اور دریا سے باتیں کرتی۔ گاؤں کے لوگ اکثر اسے دیکھ کر رکتے اور کہتے
یہ دریا دو کناروں کو الگ نہیں کرتا، یہ دو بہنوں کی محبت کا گہوارہ ہے۔